روس کے وزیر خارجہ آج پہنچ گئے ہیں انڈیا، اور انڈیا وہ پہنچے ہیں اور 2 دن وہ رہیں گے انڈیا. وہ اس طرح امپورٹنٹ ہے کہ بھارت کا تو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے رشیا کے ساتھ. ایک تو آپ کو پتا ہے وہ S-400 جو ہے وہ لے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں ٹو مینوفیکچرنگ کرنے کے لیے برہموس میزائل سسٹم. اور اس سلسلے میں اور ایک اور پروڈکشن جو ہے Su-30 ایئر کرافٹ اور T-90 ٹینکس کی جو بھی ہے وہ بھی ایک پروڈکشن وہ بھی چل رہی ہے. رشیا کبھی بھی پاکستان کے ساتھ ہم کہتے تو ہیں تعلقات نارملائز ہو گئے، لیکن تعلقات پاکستان کے اور رشیا کے کبھی بھی نارملائز نہیں ہوئے. نمسکار دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے. دوستو، روس کے ودیش منتری لاوروو بھارت کے دورے پر ہیں. اس دورے میں ان کی ملاقات بھارت کے ودیش منتری ایس جے شنکر سے ہوئی. اس موقع پر روس کے ودیش منتری نے کہا کہ بھارت اور روس ایک رਣنیتک پارٹنرشپ سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ پارٹنرشپ دونوں دیشوں کے بیچ لمبے سمے سے چلی آ رہی ہے. بھارت اور روس کے بیچ کئی ہتھیاروں کا آدان پردان ہوتا ہے. اس موقع پر روس کے ودیش منتری نے یہ بھی کہا کہ ہم بھارت اور روس کے بھوشیہ میں اچھے رشتوں کی کامنا کرتے ہیں. پاکستان ہمیشہ بھارت اور روس کے اچھے رشتوں سے جلتا رہتا ہے، اور کیونکہ پاکستان کے رشتے روس کے ساتھ کبھی اچھے نہیں رہے. آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا. سو گائز، لیٹس اسٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو. تھینک یو سو مچ. اور وہ وزٹ ہے روس کے وزیر خارجہ. اچھا، روس کے وزیر خارجہ آج پہنچ گئے ہیں انڈیا، اور انڈیا وہ پہنچے ہیں اور 2 دن وہ رہیں گے انڈیا. ٹھیک ہے، اور انڈیا جو وہ 2 دن رہیں گے تو ان 2 دنوں کے اندر وہ جو ہے وہ اس وقت انڈیا پہنچے ہیں. اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اب اس کو مجھے نہیں پتا کہ اس کی ٹائمنگز کے اوپر کیا تبصرہ کیا جائے، لیکن یہ پہنچے انڈیا اس وقت ہیں جب وہاں پر جو سمندر ہیں، یعنی جو بحر ہند کا مشرقی حصہ ہے، وہاں پہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. ساتھ ہی ٹائمز ناؤ خبر دے رہا ہے کہ رشین فارن منسٹرز 2-day visit to نیو دہلی begins today. آج ان کا آغاز ہو گیا. ایک درمیان میں ان کی ایک سمٹ بھی ہوگی، وہ بھی ایجنڈے پہ. یہ ہم نے ان کو کوٹ کر دیا یہاں پہ. لیکن اس میں یہ وزٹ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ وزٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ رشیا اس میں درمیان، رشیا کا ایک اور پلان ہے، اور رشیا جو ہے وہ گریٹر یوریشین پارٹنرشپ، اس کا ایک پروجیکٹ ہے رشیا کا. وہ پروجیکٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو اس حوالے سے ان کا ایک تھنک ٹینک ہے MGIMO ریویو آف انٹرنیشنل ریلیشنز. یہ ان کا سرکاری تھنک ٹینک ہے ان کی وزارت خارجہ کا. انہوں نے لاسٹ ایئر رپورٹ دی تھی، میں اس سے رپورٹ کا لنک یہاں دے رہا ہوں. دا پروسپیکٹس آف رشیا اینڈ انڈیا جوائنٹلی لیڈنگ اے نیو نان الائن موومنٹ. کیا امکانات ہیں کہ روس اور بھارت ایک نان الائن موومنٹ کو رن کرے؟ ایک اور بڑی ہمارے خطے میں ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں، وہ فارن منسٹر لیوروف جو ہیں وہ اس وقت انڈیا میں ہیں. اور وہ اس طرح امپورٹنٹ ہے کہ بھارت کا تو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے رشیا کے ساتھ، اور یہ ہمیں پتہ ہے یہ آج کی پارٹنرشپ نہیں ہے، یہ بہت پرانی پارٹنرشپ ہے. رشیا کبھی بھی پاکستان کے ساتھ ہم کہتے تو ہیں تعلقات نارملائز ہو گئے، لیکن تعلقات پاکستان کے اور رشیا کے کبھی بھی نارملائز نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ کولڈ وار مائنڈ سیٹ ہے، ایک کولڈ وار مینٹالٹی ہے رشین پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ ملٹری لیڈرشپ کے اندر، جو جا نہیں رہی کیونکہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا. اور ایک طرف انڈیا تھا جس نے اپنی نان الائنمنٹ کے مزے لیے، امریکہ سے بھی جو ہے وہ اسلحہ لیتا رہا، سپورٹ لیتا رہا، رشیا سے بھی لیتا رہا. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تقریباً جو 60% انڈیا کی جو 60% ڈیفنس فورسز کا جو اکوپمنٹ ہے وہ رشین ویپنز ہیں. اور ابھی رشیا جو ہے، ابھی جو انڈیا ہے وہ اپنے آپ کو جو ڈپینڈنس ہے وہ رشیا پہ ختم کر کے امریکہ اور باقی جگہوں پہ جا رہا ہے. اور یہ آبویسلی کیونکہ انڈین مارکیٹ بہت بڑی ہے، دے کین بائی اینی تھنگ. لیکن اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ رشین فارن منسٹر انڈیا میں کیوں ہیں، میں آپ کو ہلکا سا ایک بریف ان ٹچ ملٹری کوآپریشن بتا دینا چاہتا ہوں. ایک تو آپ کو پتا ہے وہ S-400 جو ہے وہ لے رہے ہیں وہاں سے، کیا نام ہے، رشیا سے لے رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اسی سال
फरवरी में 18 फरवरी को इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला साहब जो थे, श्रृंगला साहब जो थे, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, वो मॉस्को गए और वहां पे उन्होंने एक प्रॉपर डायलॉग तय किया रशियन फॉरेन मिनिस्टर के पाकिस्तान इंडिया आने का। पाकिस्तान का तो क्योंकि इस तरह का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वो क्यों आ रहा है वो मैं बताता हूँ, वो उसकी एक और वजह है। इंडिया के लिए ये था कि एक तो उनका ऑलरेडी इतना ताल्लुक स्ट्रांग है, पुराना ताल्लुक है, 60% से ज्यादा जो डिफेंस फोर्सेस मैंने बताया वो रशियन वेपन से इक्विप्ड है, और इंडिया जो है वो एम्बिशंस रखता है कि आर्म्स एक्सपोर्ट करने की। मैंने इस पे पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि हम आर्म्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो इसमें वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं रशिया के साथ। दूसरा ये है कि दोनों ममालिक जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं टू मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, और इस सिलसिले में और एक और प्रोडक्शन जो है Su-30 एयरक्राफ्ट और T-90 टैंक्स की जो भी है वो भी एक प्रोडक्शन वो भी चल रही है। और दूसरा ये है कि ये जॉइंटली एक और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं AK-203 राइफल की, और जो ये जो इसके साथ साथ रशिया जो है वो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा भारत को, और S-400 का मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जारी बात है कि जो रशियन क्या नाम है उनका फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया गए। अच्छा, वो इंडिया गए वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं गए कि ये जो बाकी मैंने डिस्कशन किया मिलिट्री लेवल की कोऑपरेशन, इंडिया की बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो अफगानिस्तान में बढ़ गई है, and India just created this importance by spending money in Afghanistan, और at the same time अमेरिका ने इंडिया को वहां डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमें जो है अफगानिस्तान में इंडिया की जरूरत है, क्योंकि जो नया जो टर्की में डायलॉग होना है उस डायलॉग में इंडिया, ईरान और रशिया, चाइना, ये सारे खित्ते के ममालिक इसका हिस्सा होंगे। अब देख लें कि अमेरिकन इतने सियाने हैं कि ईरान के ऊपर इतनी टफ सैंक्शंस लगी हुई हैं, इतनी टफ सैंक्शंस हैं, लेकिन दे नीड ईरान फॉर टॉक्स विद द तालिबान एंड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ अफगान कॉन्फ्लिक्ट। ये होता है कि आप कोऑपरेशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है। हमारी तरह नहीं है कि अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हुए तो सारा कुछ ही जमीन पे फेंक दो। मतलब दिस इज नॉट हाउ द नेशंस बिहेव डिफरेंटली। अच्छा, इंडिया में इस वक्त जो क्या नाम है उनका, जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव है, उनके साथ साथ उनका एक जो अफगानिस्तान का स्पेशल एनवॉय है मिस्टर कबलव, वो भी आए हुए हैं, और वो जो एनवॉय हैं वो जारी बात है अफगानिस्तान के हवाले से डायलॉग करने जा रहे हैं। हमने तो बहुत दफा हमारी लीडरशिप तो रशिया गई है, लेकिन रशियंस जो हैं वो जो इतना ज्यादा हमसे कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। गो के बायलैटरल ताल्लुकात तो हमारे उनके साथ हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस भी ठीक है, लेकिन वो अभी उस पैरामीटर से बाहर नहीं निकल पा रहे